سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ کیا تمہیں تعجب ہوا اس بات سے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی ہے، ایک ایسے آدمی کی زبانی جو تمہیں میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ ہم نے انہیں نجات دی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان لوگوں کو غرق کیا جنہوں نے ہماری آیات کو، نشانیوں کو جھٹلایا۔ وہ لوگ اندھی قوم تھے۔ سورہ اعراف کے یہاں سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے
اس میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک اعتبار سے یوں سمجھ لیا جائے کہ پہلے اللہ کی طرف سے نصیحت کی کچھ اصولی باتیں کی گئی، ایمانیات بتائی گئی، آخرت بتائی گئی، عذاب سے ڈرایا گیا۔ اب یہاں عملاً مثالیں دی جا رہی ہیں، اور مثال سے بات اچھی طرح کھل جاتی ہے۔ سب سے پہلی مثال جو یہاں دی گئی، ان مثالوں کو قرآن پاک میں تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے، یعنی تاریخ سے، پچھلے واقعات سے مثالیں لے کر لوگوں کو نصیحت کرنا کہ دیکھو اگر اس قوم کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو تم اس سے زیادہ 30 مار خواہ نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ نہ ہو سکے۔ اگر ان پر عذاب آ سکتا ہے تو تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اگر وہ کسی پیغمبر کو انہوں نے جھٹلایا تو تم بھی یہی کام کر رہے ہو۔ تو پہلی مثال جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی دی گئی، اس لیے کہ نوح علیہ السلام ہی یوں سمجھیے کہ صاحب شریعت پہلے پیغمبر ہیں۔ اگرچہ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، لیکن ان کے زمانے میں ایمان ہی ایمان تھا، کفر نہیں آیا تھا ابھی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں زیادہ تر معاشرت کے اور جو رہن سہن کے اور معاملات یہ احکامات تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی شریعت سے پھر آگے عبادت بھی اور اس طرح کی چیزیں بھی شروع ہوئیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ اب وہ گمراہی کی طرف بھی بڑھنے لگا۔ روایات کے مطابق نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کے قریب کا فاصلہ ہے، 800 سال، 900 سال یا 1000 سال۔ تو اس دوران جو ہے وہ بہت سے چونکہ انقلابات ہو گئے، اور چلتے 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 بات یہاں تک پہنچی کہ نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے ہیں وہ قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے جو سورہ نوح کے اندر آتی ہے کہ ان کو کیسے شیطان نے چلاتے 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 نیکی کی دعوت دے کر، نیکی کے پردے میں برائی رکھ کر ان کی دعوت دیتا گیا، اور ایک ایک قدم بڑھاتے 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 ان کو شرک میں لے گیا۔ اس لیے شرک بڑا نازک موضوع ہے۔ تو یہاں نوح علیہ السلام اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہیں جن کے سامنے کفر اور اسلام کا گویا کہ مقابلہ ہوا ہے۔ جو کہا کہ ازل سے ہے ستیزہ کار، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، تو اس کی آویزش حق و باطل کی معرکے کی وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے جب بھیجا ہے اس قوم میں تو وہ قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ 5 انہوں نے بہت بڑے بت بنا رکھے تھے اپنے، اور ان کی بھی کہانی مختصر یہ تھی کہ وہ ان کے اصل میں کوئی پیغمبر تھے یا کوئی بڑے تھے، کوئی دینی اعتبار سے کوئی رہنما پیشوا تھے۔ تو وہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کی نسلوں کے پاس شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو وہ بزرگ جب تک تمہارے پاس رہتے تھے تم بہت اچھے تھے، اب وہ چلے گئے، تم لوگ بڑے غمگین ہو، بڑی ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ تم ایسا کرو، ان کی جو ہے نا کچھ صورتیں بنا کے رکھ لو، تصویریں ان کی بنا کر رکھ لو، ان کو جب دیکھ لیا کرو گے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یعنی بات لے جانا کہاں چاہ رہا ہے اور دعوت دیکھیے کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہے۔ شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ برائی کی جو ہے نا وہ دعوت نہیں دیتا، گناہ کی ڈائریکٹ دعوت نہیں دے گا، بلکہ آہستہ 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 ہے کہ قدم قدم کر کے بڑھاتے 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 آخر تک لے جاتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ان کی تصویریں رکھ لو، اس سے تمہیں یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ جیسے آج کل ہم بھی کہتے ہیں نا میں نے شادی کی تصویر رکھی ہے، کیوں؟ شادی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہنے لگے کہ اگر بڑھاپے میں جا کے آدمی اپنی جوانی کی تصویر دیکھ بھی لے تو اس سے کیا جوان ہو جاتا ہے؟ رہتا تو پھر بھی بابا غلام رسول ہی ہے۔ جو اس کی اب کیفیت ہے وہی ہے۔ جوانی کی تصویر دیکھنے سے انسان جوان تھوڑی ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو زیادہ ماضی پہ پلٹ پلٹ کے نہیں جانا چاہیے، میں ایسا ہوتا تھا، میں ایسا کرتا تھا، ایسا ہوتا تھا۔ بس ٹھیک ہے، جو اس وقت جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس وہ اچھا ہے، کیونکہ یہی حال کبھی ماضی بن جائے گا۔ جس حال سے آج ہم مطمئن نہیں ہیں
یہی ماضی بن جائے گا۔ تو خیر مختصر بات یہ ہے کہ ان کو اس شیطان نے اس طرف لگا دیا، انہوں نے تصویر بنا لی۔ اب پھر کہنے لگا نہیں اس کی عبادت نہیں کرنی، وہ تو شرک ہے، نہیں بری بات ہے، تم بس صرف ان کی یاد آیا کرے گی تمہیں، جب ان کو دیکھو گے تمہیں یاد آئے گا، تمہارا دل بہل جائے گا، تمہیں نیکی کی ترغیب پیدا ہو جائے گی۔ کرتے کرتے پھر رفتہ رفتہ ایک نسل گزری، پھر دوسری گزری، تو جو آنے والی نسل ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ باپ دادا یہ کام کیوں کرتے تھے، وہ پھر ہر نسل جو ہے وہ آنے والی اس پچھلی نسل سے بڑھ کر یہ قدم آگے رکھتی ہے، اس سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال مشہور ہے کہ ایک مسافر کسی گاؤں میں گیا، وہاں جا کر اس نے کھانا دسترخوان پہ رکھا ان لوگوں نے، تو ساتھ میں ایک سٹک بھی رکھ دی، ڈنڈا سا رکھ دیا۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہماری روایت ہے یہ۔ اس نے کہا نہیں کوئی کہانی ہوگی اس کے پیچھے، مجھے بتاؤ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال اس نے اصرار کیا، مہمان تھا، مہمان کا اکرام کرتے ہیں لوگ، تو انہوں نے کہا اچھا پوچھ کے بتاتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ چلتے جو بہت بوڑھا کوئی آدمی بستی میں تھا یا کوئی مائی تھی، تو اس سے جا کر پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ اصل میں خلال تھا، ہمارے بڑے جو تھے کھانے میں خلال رکھا کرتے تھے دانت صاف کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ روایت رسومات کا حصہ بنتا گیا بڑھتے آج یہ ڈنڈا بن گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس نے ابتدا میں ایک نسل نے تصویر کی، اس لیے اسلام نے تصویر سے سختی سے منع کیا، کیونکہ یہ شرک کا دروازہ کھولتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں شرک کا تصویر سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہماری کم فہمی ہے، ورنہ جس کی نظر پوری تاریخ انسانی پر ہے، پوری ہسٹری پر جس کی نظر ہے، اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ چیز تھی جو ایک دفعہ انسانوں کو تباہ کر چکی ہے، اب دوبارہ اس کا تجربہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک سوراخ سے اگر انسان ایک دفعہ ڈسا جا چکا ہے تو دوبارہ اس سے کیوں ڈسے گا؟ آزمائی ہوئی چیز کو آزمایا نہیں جاتا۔ تو خیر انہوں نے تصویر سے پھر رفتہ رفتہ اگلی نسلیں آئی، انہوں نے بت بنا لیے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اب خدا کو تو بھول ہی گئے، جو خدا کو یاد دلانے والی چیزیں تھیں، وہ جو انسان تھے انہی کی تصویریں بنائی، ان کے سامنے جھکنا، نظر و نیاز، یہ وہ سب چیزیں اس کا شروع ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے آ کر ان کو دعوت دی کہ بابا یہ کس طرف تم چل پڑے ہو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کون ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قال الملا، ملا کہتے ہیں بڑے بڑے اونچے جو سردار لوگ ہوتے ہیں، سرکردہ لیڈر قسم کے لوگ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو آدمی تو بھلا مانس ہے لیکن تو بہت بڑی گمراہی میں چلا گیا ہے۔ یہ گمراہی میں خود ہیں، شیطان کی پٹی خود بھی اس پہ چل رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کی پٹی، لیکن نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انک لفی ضلال مبین، تو خود ہی کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ لیکن قربان جائیے انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے پہلے پیغمبر ہیں۔ 1,24,000 نبی ہیں، جن میں سے 313 رسول ہیں، اور ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی یہ رسولوں کے بھی آگے سردار ہیں، جن میں سے ایک نوح علیہ السلام ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی یہ 5 پیغمبر جو ہیں یہ گویا کہ رسولوں کا بھی آگے خلاصہ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے، اولو العزم۔ تو نبیوں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ معمولی نہیں ہوتی، نبی اللہ کا بہت بڑا چناؤ ہوتا ہے، انسانیت کا اعلیٰ ترین معراج پر ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو دیکھیے اب قوم کیا کہہ رہی ہے، ان لک فی ضلال مبین، تو بالکل گمراہ ہو گیا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ ہر پیغمبر کا آگے یہ جواب آئے گا، یا قوم لیس بی ضلالہ، نہیں میں گمراہ نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم گمراہ، تمہارے باپ گمراہ، تمہارے دادا گمراہ، تمہاری یہ تم وہ فلاں فلاں، میرے ساتھ تم ایسا کرتے ہو، بلکہ فرمایا لیس بی ضلالہ، میں تو گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین۔ باقی بات یہ رہی کہ میں تم سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، پوری قوم ایک ڈگر پہ چل رہی ہے اور میں دوسری بات کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، میرے اوپر فرشتہ آیا ہے، مجھے وحی لے کر اس نے کہا کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، ان کو سیدھی راہ دکھاؤ، ابلغکم رسالات ربی، اور میں اب تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، لا اسألکم علیہ اجرا۔ ہر پیغمبر کی دعوت میں بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس سے کوئی مالی مفاد نہیں لینا، نہ میں تمہارے اوپر حکومت چاہتا ہوں،
نہ میں تمہارے سے کوئی مال چاہتا ہوں، نہ منصب چاہتا ہوں، نہ عہدہ چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتا۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، میری ساری کی ساری بات کی بنیاد خیر خواہی ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بچنے سے بچ جاؤ، بننے سے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں پتا۔ تم تو یہی سمجھے ہوئے ہو بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، مزے کر لو جو کچھ کرنے ہیں، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، زندگی ایک دفعہ ہی ملی ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، آگے قبر بھی ہے، پھر آگے حشر بھی ہے، پھر آگے قیامت بھی ہے، پھر آگے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سب میں جانتا ہوں، مجھے اللہ نے بتایا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس بات کا، اور کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ آگے جا کر، یہ بات مجھے پتہ ہے، اور مجھے تم پہ ترس آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دفعہ ایک مثال سے بیان فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر پروانے گر رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں آ کر، تو تم لوگ جو کافر لوگ ہیں خاص طور سے، وہ جہنم میں گر رہے ہیں، اور میں ان کے پیچھے سے پکڑ کے ان کے پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آگے آگ ہے، تباہی مچ جائے گی تمہاری۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ باقی آگے پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک سوال کیا ہے، ایک تعجب کا اظہار کہ اس کا جواب ہے۔ تعجب ان کو اس بات پہ ہوا ہے، اور یہ تعجب اس زمانے کے انسان کو بھی ہوا، آج کے زمانے کے انسان کو بھی ہوتا ہے۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو کیسے منتخب کر لیتا ہے کہ تو میرا پیغمبر ہے، اور وہ ہوتا بھی ہم میں سے ہی ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسے پیغمبر ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، ان کا گھر بھی ہے، ان کا بار بھی ہے، ان کے جو بھی ایک انسانی زندگی میں رہتے ہوئے ایک انسان کے ساتھ جو ضروریات اور لوازم ہوتے ہیں وہ سب ان کے ساتھ ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ بازار بھی جاتے ہیں، اپنی ضروریات بھی خریدتے ہیں۔ یہ وہ اشکال ہے، اور یہ وہ ایک ذہن ہے جو آج بھی انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی انسان کے نیک ہونے کا، بزرگ ہونے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بالکل خلوت میں چلا جائے، بس ضرورت کا کھانا کھائے، نہ وہ کھائے نہ پیے، نہ لوگوں سے تعلقات رکھے، نہ معاشرت اس کی کوئی اچھی ہو، نہ لینا دینا ہو، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو کہیں بازار میں کوئی چیز خریدتے دیکھیں تو ہمیں ایک تعجب ہوتا ہے کہ یہ کوئی بزرگ یا اللہ والا نہیں ہے جو دیکھیں وہ بازار میں خود جا کے چیزیں خرید رہا ہے، دکان سے خود سودا خرید رہا ہے، یہ تو ہم اس کے منافی سمجھتے ہیں، یعنی بزرگی اور وقار کے ہم منافی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے پیغمبروں کو جو بھیجا ہے تو قوم کے بالکل ساتھ ہی تھے، کوئی زیادہ ایسا کوئی امتیاز ان کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اور ساتھ میں اللہ نے بار بار اس بات کو فرمایا، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ پیغمبر فرشتہ ہونا چاہیے، اگر تم بھی فرشتے ہوتے تو پیغمبر بھی فرشتہ ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھیج بھی دیتے تو تمہارا اعتراض ختم نہ ہوتا۔ آج تم جو یہ اعتراض کرتے ہو کہ پیغمبر کیسا جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے، تم پھر کیا اعتراض کرتے؟ تم کہتے کہ بھائی دیکھو، فرشتے کے لیے عبادت کون سا مشکل کام ہے، فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا، کیا تیر مارتا ہے، فرشتہ جو ہے وہ رشوت نہیں لیتا، فرشتہ دو نمبری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی کیا وہ ہے؟ ہمارے ساتھ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، ہمارے سے دین پہ نہیں چلا جاتا۔ لیکن اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ انسانوں کے پاس انسان ہی بھیجتے ہیں، کیونکہ انسان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر فرشتہ ہوتا تو آپ یہ فرمائیے کہ کیا فرشتہ شیب ابی طالب میں 3 سال فاقے برداشت کرتا؟ وہ کرتا بھی تو کیا ہمت ہوتی اس کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور یہی کمال ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بھی آپ نے یہ کام کیے، مجاہدے سارے کیے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، صحابہ جو ہے خندق کھود رہے تھے، کھانے کی صورتحال بہت کمزور تھی بالکل، تو اس موقع پر ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بھوک ہے، پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر باندھے ہوئے، تو یہ جو 2 پتھر ہے یہ فرشتہ تو نہیں باندھ سکتا، یہ انسان ہی باندھ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ انسانوں کے پاس جو پیغمبر آئے گا وہ انسان ہی آئے گا، اس پر تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اور آئے گا بھی تمہارے اندر سے ہی۔ پیغمبر جو ہے ہمیشہ
ایسا رہا ہے کہ پیغمبر اسی قوم میں آتے ہیں جہاں وہ پلتے بڑھتے ہیں، اور پیغمبر آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلا جو بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، اس کے اندر کہیں کوئی سوالیہ نشان ہے تو بتاؤ۔ سب سے پہلے اپنی ذات پیش کرتا، اپنا کردار پیش کرتا۔ پیغمبر کہیں باہر سے جا کر نہیں کرتے، ہاں ہجرت ان کو کرنی پڑتی ہے، وہ مجبوری بن جاتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، اور پھر جب مکہ چھوڑا ہے تو کن جذبات کے ساتھ چھوڑا ہے، چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، ہجرت تو مجبوری بن گئی، ورنہ نبی اپنی قوم میں ہی آتے ہیں اور اپنی قوم کو آ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسی پاکیزہ زندگی اسی ماحول میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، انہی ضروریات کے ساتھ گزر سکتی ہے، تم یہ نہ کہو کہ نہیں گزر سکتی۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نیک بننا جو ہے نا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیت نہیں ہوتی، ورنہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ نیک بھی رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، جو نہ تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، نہ غلط بات کرتے ہیں، نہ غلط چیز بیچتے ہیں، نہ ملازمت میں کوئی ایسا ویسا کرتے ہیں، بالکل اپنا صحیح امانت دیانت کی جتنا پیمانہ ہو سکتا ہے اس پر رکھ کر وہ زندگی گزار کے اس زمانے میں بھی جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ شریعت کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں تو تمہیں میں سے ہوں اور تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تم بچ جاؤ، اور اس بچنے کے نتیجے میں تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحم ہوگا۔ لیکن بدبختی، ان کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر نتیجہ ہوا اللہ نے حکم دیا، آگے تفصیل آئے گی واقعات میں، کہ کشتی بنا لی جائے، کشتی بن گئی۔ پھر قوم نے اس پر بھی مذاق اڑایا کہ ہمیں پانی پینے کو نہیں ملتا اور یہ کشتیاں بناتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں تم آج مذاق اڑا رہو، لیکن کل کوئی مذاق اڑانے کی باری ہماری بھی آئے گی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی 80 یا 82 کے قریب لوگ تھے جن کو کشتی میں سوار کیا، اور ساتھ میں کچھ اپنے جو جانور وغیرہ تھے اس موقع پر وہ بھی فرمایا ساتھ کر لو، کیونکہ پانی نے تباہی ایسی مچانی ہے کہ پھر اس کے بعد یہاں آپ کو کچھ ملے گا نہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا جو طوفان ہے یا ان کی جو قوم تھی وہ صرف عراق کے علاقے میں تھی، یہ پوری دنیا پر کوئی طوفان نہیں آیا تھا۔ بعض دفعہ یہ بات سامنے آتی ہے، ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو طوفان شاید اس نے پوری دنیا کو گھیرا تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ صرف اسی قوم کی تباہی کے لیے آیا تھا، بس اسی پہ آ کر ان کو ختم کر کے چلا گیا۔ اور نوح علیہ السلام کی بھی جو بعثت تھی وہ اپنی قوم ہی کی طرف ہوئی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ تو پھر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات دی، اور جو منکرین تھے ان کو غرق کر دیا۔ پھر فرمایا آخر میں فرمایا انہم کانوا قوما عمین، کہ یہ اندھے لوگ تھے۔ حالانکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہمیں سب پتہ ہے زمانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ماحول کیا ہوتا ہے، معاشرہ کیا، ہم سب زیادہ جانتے ہیں تم سے، تم کیا جانتے ہو۔ لیکن جس کو وحی کی آنکھ مل جائے، جس کو اللہ اپنا غیب کا مشاہدہ کروا دے، وہ اصل بینا ہے، جو اس دنیا کو ہی صرف دیکھ رہا ہے، اس کی نظر صرف اس دنیا تک ہے، قبر کے اندر کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، حشر میں کیا وہ نہیں دیکھ سکتا، جنت ہے جہنم میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تو اندھا ہے بیچارہ، وہ بینا نہیں، وہ نابینا ہے۔ تو وہ انسان جو کہتا ہے کہ آخرت کا میں انکار کرتا ہوں، وہ اصل میں اندھا پن کر رہا ہے۔ جیسے اندھا کو آپ یہ کہیں کہ یہ جو کپڑا ہے نا، آپ کے سامنے 3 کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کپڑا سرخ رنگ کا ہے، ایک سبز رنگ کا ہے، ایک پیلے رنگ کا ہے، ایک نیلے رنگ کا ہے، اور 7 رنگ ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا ایسے چھوڑو نہیں، لمبی لمبی چھوڑنے کی آپ کو عادت ہے، اس لیے کہ کپڑا تو میں ٹٹول کر دیکھ رہا ہوں، سونگ بھی رہا ہوں، خوشبو بھی لے رہا ہوں، مجھے کپڑے میں کوئی رنگ نہیں دکھائی دے رہا۔ تو جو اس نے آنکھوں سے رنگ دیکھ رہا ہے وہ کیسے کہے کہ نہیں ہے رنگ؟ تو نبی بیچارے بھی ان لوگوں کے سامنے آ کر ایسی بے بسی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا انہم کانوا قوما عمین، کہ یہ قوم جو ہے یہ اندھی تھی جو حقائق کو دیکھ نہیں پائی۔ ہاں جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت مانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ حقائق پر جو ہے یقین بھی نصیب فرماتے ہیں، اور بقدر ہمت یا بقدر ضرورت اللہ اس کو اپنے غیب کے پردوں کا مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔